بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کس نمبر 2۔ آفتاب نبوت کو مکہ شہر میں اپنی کرنیں بکھیرتے ہوئے 5واں سال چل رہا تھا۔ عمر اس وقت 25 برس کے کڑیل جوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کے وادی میں بلند کی جانے والی توحید کی صدا عمر کے لیے بالکل نامناسب و اجنبی چیز تھی۔ عمر کی طبیعت میں بہت زیادہ سختی اور تیزی تھی، جس کے کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا، عمر اس کے در پہ حاضر ہو جاتے۔ یہی حال ابو جہل کا بھی تھا۔ مسلمانوں کو ان دونوں کی طرف سے شدید پریشانی کا سامنا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، یعنی ہے اللہ تو دین اسلام کو قوت عطا فرما۔ عمر بن خطاب یا عمر بن شام کے ذریعے اسی ابتدائی دور میں مکہ میں مٹھی بھر مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں جس طرح اذیت کا سامنا تھا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک افشا کی جانب ہجرت کر کے جانے کا مشورہ دے دیا، جس پر نبوت کی 5واں سال کے بعد دیگر مسلمانوں کو دو مختلف جماعتوں مکہ سے افشا کی جانب ہجرت کر گئی تھی۔ ایسے ہی ایک موقع پر عمر نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے ایک مسلمان شخص کو جب بھی بسی اور لاچاری کی کیفیت میں مکہ سے افشا کی جانب ہجرت کرتے دیکھا تو بڑی ہی عزت کے ساتھ اسے ہجرت کا یہ ارادہ ملتوی کر کے مکہ میں ہی رک جانے کا مشورہ دیا، جس پر اس شخص نے بھی بڑی حسرت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ ہے عمر، کاش تم نے ہمیں ناحق اس قدر نہ ستایا ہوتا تو ہم یوں بے وطن ہو جانے پر مجبور نہ ہوتے۔ یہ بات سن کر عمر پہلی بار اپنی تمام ترش مزاجی کی باوجود دکھی ہوگی، وہ اپنی قوم کو یوں لوٹتے کرتے ہوئے اور پھر بھی وطن ہوتے ہوئے دیکھنا یہ چیز عمر کے لیے انتہائی صدمے کا باعث بنے، جس کی وجہ سے وہ شب روز پریشانی میں مبتلا رہنے لگی۔ آخر یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا، اس کیفیت میں وقت گزرتا رہا۔ پھر بالآخر اس کے اگلے سال، یعنی جب نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا، ایک روز عمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سوچا کہ جس شخص کی وجہ سے میری قوم یوں ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی ہے، اس شخص کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور یوں اس مشکل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ بات سوچ کر وہ ایک روز سخت گرمی کے موسم میں اور تپتی ہوئی دھوپ میں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے چل دیے۔ راستے میں انہیں نخل بن عبداللہ نامی ایک شخص کی نظر پڑی تو وہ ٹھٹھا کر رہ گیا۔ اس قدر آگ بھساتی ہوئی گرمی میں اور تپتی ہوئی اس دوپہر میں عمر اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے چل رہی تھی۔ وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور خوب سمجھ گیا کہ معاملہ خطرناک ہے، چنانچہ اس نے اسی خوف اور دہشت کی کیفیت میں دریافت کیا، عمر خیریت تو ہے؟ اس وقت آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ عمر نے جواب دیا، نعوذ باللہ، آج میں اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ شخص بولا، عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری اپنی بہن اور بنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس شخص کی زبان میں یہ بات سن کر عمر آگ بگولا ہو گئے۔ وہ وہاں سے سیدھے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ ان کے شوہر سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور دونوں تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ عمر وہاں پہنچتے ہی نہایت غصے کی کیفیت میں بہن کو زد کرنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ اسی دوران اچانک بہن نے نہایت پرعزم لہجے میں اور فیصلہ کن انداز میں بھائی کو خاطب کرتے ہوئے کہا، عمر، تم جس قدر چاہو مجھے مار لو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہن کی زبان یہ بات سن کر وہ پہلی بار بالکل غیر متوقع طور پر اس کے یہ جرأت دیکھ کر عمر چونک اٹھے۔ وہ سوچنے لگے کہ اس دین میں اتنی قوت، اس کلام میں اس قدر تاثیر کی، اس قدر زرکوب کے باوجود بہن جو دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ تب عمر کے انداز بدلنے لگے، پھر کچھ توقع کے مطابق بہن کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، اچھا تو جو کہ تو پڑھ رہا تھا، ذرا مجھے بھی وہ چیز دکھا۔ اس پر بہن نے جواب دیا، عمر، تم مشرک ہو، ناپاک ہو، لہذا تم اللہ کے اس پاک کلام کو نہیں چھو سکتے۔ عمر نے مسلسل اصرار کیا
التجا میں تبدیل ہونے لگا۔ بہن نے جب عمر کے رویے میں یہ اتنی بڑی تبدیلی دیکھی تو کہا بھائی پہلے تم غسل کر کے پاک صاف ہو جاؤ، تب میں عمر غسل کر کے آئی ہو، پھر وہی مطالبہ دہرایا۔ تب بہن نے انہیں وہ اوراق دکھائے جن میں وہ قرآنی آیات پڑھی تھی۔ عمر پڑھتے یہی ترجمہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم شفقت میں پڑ جاؤ، البتہ یہ اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اس کا نازل کرنا اس اللہ کی طرف سے ہے جس نے زمین کو بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو ایمان ہے عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور زمین کی تہوں کے نیچے ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو بلند آواز سے کوئی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی محبوب نہیں ہو، اسی کے بہتر نام ہے۔ عمر یہ آیات پڑھتے گئی اور ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل کی دنیا بدل گئی، اور پھر یوں اختیاریوں کہنے لگے کیا یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مٹھی بھر صحابیوں کو اس قدر ستا رکھا ہے۔ اور پھر اگلے ہی لمبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے عرض سے بے تاب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے موصل صفا پہاڑی کے قریب دارالرقم نامی گھر میں رہائش پذیر تھے، جہاں مٹھی بھر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر اسی دارالرقم کی جانب روانہ ہو گئی۔ جاری ہے۔